الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. وبعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم تشریف فرما بزرگوں اور دوستوں، میرے ذاکرین شاکرین مربی حضرات اور نوجوان ساتھی، اللہ رب العزت نے دنیا کی زمین کے اندر ہر چیز کے اندر بعض کو فضیلت دی ہے۔ انسانوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء کرام ہیں، ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں پر فضیلت بخشی۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں سے سب سچے ہیں، سب ہادی ہے، مہدی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ آسمان کے ستارے کے مانند ہے، تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ان میں سے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، علی، عثمان کو فضیلت ہے، لیکن سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہونے کی وجہ سے ان میں اس کی بھی فضیلت زیادہ ہے۔ آسمان کے تمام ستارے جگمگاتے ہیں، سب کی روشنی ہے، سب کے اندر خوبصورتی ہے، لیکن سوریا ستارہ جو ہے اس کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری جگہیں رکھے ہیں، لیکن بیت اللہ، اللہ کے گھر اور حرم مکی کے اندر نماز پڑھنے سے 1 رکعت سے 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام جگہوں سے زیادہ اور افضل بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے بہت سارے دین فضیلت کے ہیں، لیکن ہفتے کے دنوں میں سے بلکہ سال کے تمام دنوں میں سے جمعہ کے دین اللہ رب العزت نے فضیلت والا بنایا ہے، بلکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا جمعہ کا دین حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے راتوں میں سے بہت ساری راتوں کو فضیلت والا بنایا ہے، لیکن شب قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی فضیلت ان تمام سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہے۔ اللہ رب العزت نے مہینوں میں سے بعض مہینے کو فضیلت دیے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا، جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رب العزت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ، ہم کو رجب اور شعبان میں آپ برکت دیجئے اور رمضان مہینے تک ہم کو پہنچائیے، جو کہ بہت متبرک مہینہ ہے۔ سید الاشہر، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجب اور شعبان کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ رجب میں اللہ کے نبی نے معراج سے جا کر نماز اور روزے لے کے آئے تھے، اور شعبان مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شعبان مہینے کی 5 تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شعبان مہینے کی 14ویں رات، یعنی 14 نومبر دن آنے کے بعد جو رات آتی ہے، یہ رات بہت متبرک والی رات ہے، جو شب برات ہے جو گزر گئے۔
اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کا ارادہ یعنی فیصلہ لیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شب برات کی جو رات گزری تھی اسی رات میں قرآن کریم کو نازل فرمانے کا فیصلہ لیا تھا۔ تو شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے یہ متبرک کلام نازل فرمانے کا فیصلہ لیا، اور شعبان مہینے میں اللہ نے تحویل قبلہ کا بھی حکم دیا تھا۔ تحویل قبلہ یعنی مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سب یہ سوچ رہے تھے کہ کفار ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم ایسا کریں کہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے تو ہم بھی بیت المقدس کو قبلہ بنا دیتے ہیں، تو یہ سمجھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے اور آہستہ آہستہ سے مسلمان ہونے لگے۔ تو 16-17 مہینہ ایسا ہی کیا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ تمام انبیوں کا قبلہ جو اللہ کا گھر تھا بیت اللہ تھا اس کی طرف قبلہ مسلمانوں کا بھی ہو جائے۔ تو انتظار کے اندر تھا، آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں اللہ رب العزت نے آیات اتار کر کے بتا دیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ تمہارا چہرہ آپ بیت اللہ کی طرف پڑھ لو۔ تو نماز ہی کے اندر صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدل کر کے بیت اللہ کی طرف پڑھ لیا تھا، جیسا کہ ہم ابھی بیت اللہ کی طرف ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی مہینہ کے اندر پیش آیا تھا۔ تو کفار مکہ نے بعد میں کہنے لگا کہ دیکھو ان کے اندر کوئی استقلال نہیں ہے، کبھی ادھر قبلہ بناتے ہیں کبھی ادھر قبلہ بناتے ہیں، پھر تان کشنی شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَىٰ آخِرِ۔ تو اللہ کے نبی نے تو اللہ رب العزت نے بتایا، سب کو بتا دیا کہ قبلہ پورب کی طرف رہے یا پچھم کی طرف رہے اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو اس میں ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دین پر ایمان لاؤ، اس کے بعد باقیہ بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ جدھر بھی چاہو گے مجھ کو پاؤ گے، لیکن یہ ایک ترتیب بنا دیا ہے کہ میرے گھر کی طرف ہو کر کے لوگ نماز پڑھے، لیکن میں تو ہر طرف ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جس طرف بھی تم ہو جاؤ گے، جس طرف بھی تم دیکھو گے، ہر طرف اللہ ہی ہے، ہر جانب اللہ ہی کی ہے۔ تو یہی واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا۔ اور ایک تھا مسجد زرار، جو کہ کفار نے بنا کے رکھا تھا کہ مسلمان سمجھے یہ مسجد ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف مشورہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ سے ایک دن وہ آیا کہ مسجد زرار کو بھی توڑ کر کے رکھ دیا اسی مہینے کے اندر۔ اور اسی مہینے کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے شادی بھی کی تھی۔ تو کتاب کے اندر اس مہینے کے اندر جو بھی فضیلتیں تھیں وہ تمام بیان کی ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ تو اسی وجہ سے ان تمام فضیلتوں کی وجہ سے یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو مہینہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے مقرر کر کے رکھا ہے اس کی فضیلت بہت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلی کے بچے کو گود کے اندر لے کے پھر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا تھا کہ ابو ہریرہ کہ تم بلی کا باپ ہو۔ تو ابو ہریرہ نے یہ سمجھا کہ نبی کی زبان سے یہ جو متبرک کلام نکل گیا ہے تو میرے لیے وہی صحیح، میں ابو ہریرہ بلی کا باپ ہی صحیح۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے لیے ابو ہریرہ نام لگ گیا۔ ابو ہریرہ کا نام ہے عبد الرحمن، حالانکہ کوئی جانتا ہی نہیں، سب ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ، لیکن اسلام لایا تو اس کا نام ہو گیا تھا عبد الرحمن، یعنی رحمان اللہ کا بندہ۔ اور ان کی کنیت تھی، جیسا کہ ہمارے امام اعظم کا نام ہے نعمان بن ثابت، ان کا نام ہے نعمان، اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ، اور ان کا لقب ہے امام اعظم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا نام تھا قاسم، اسی وجہ سے ان کی کنیت پڑ گئی کہ ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ۔
ایسے ہی کنیت ہوتی ہے، بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ کو کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بلی کا باپ۔ تو آج کل کوئی کسی کو کہے کہ بلی کا باپ تو وہ غصہ کرتا ہے، لیکن صحابی نے یہی سمجھا کہ میرے لیے یہی صحیح کہ اللہ کے نبی کی زبان سے متبرک کلام نکل گیا، میں ابو ہریرہ ہوں، تو اسی وجہ سے ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے، اس سے زیادہ کسی صحابی نے نہیں روایت کی ہے، لیکن ابتدائی زمانہ میں ابو ہریرہ کا ایسا ہی دن گزرا تھا، بہت بھوکے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے راستہ کے پاس پڑ جاتے تھے، اور لوگ اس وقت بیماری سمجھ کر کے جوتا سے پٹائی کرتے تھے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں تھا، بیماری نہیں تھا، میں بھوکے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے پڑ جاتا تھا، لوگ میری پٹائی کرتے رہتے تھے۔ بعد میں ایسا ہوا اللہ کے نبی کی برکت سے کہ بہت مالدار ہو گئے تھے، ایک دن قطان کے کپڑا جو قیمتی کپڑا ہے اس سے اپنا ناک صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ابو ہریرہ کو اللہ نے وہ دین بھی عطا کیا ہے کہ آج بہت قیمتی قطان کے کپڑے سے اپنا ناک بھی صاف کر رہا تھا، ایک دن کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا، بے ہوش پڑا ہوا تھا، لوگ جوتا مارتے رہتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کی برکت جو ہوتی ہے وہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور اسی وجہ سے آخر میں اس مرتبہ میں پوچھ گیا ہے، آپ تو حدیث کے ورق میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا رہتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہوگی آپ بتا سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی بہت روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آخر ایام میں یعنی شعبان کے آخر حصے میں روزہ امتی نہ رکھے، اللہ کے نبی نے منع بھی فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے سستی پیدا کرنا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس مہینے میں سال کا باجت یعنی تمام اعمال اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، تو میں روزہ رکھتا ہوں اسی وجہ سے تاکہ اللہ کے پاس جب میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو اس حالت میں روزہ کی حالت میں، جیسے کہ ہفتے میں 2 دن بھی اعمال پیش کیا جاتا ہے، جمعرات کے دن اور ایک پیر کے دن، تو وہ دونوں دن بھی اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور سال میں شعبان میں بہت سارا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال نامہ پیش ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام مہینوں کی فضیلت ہم اپنے اندر اپناتے ہوئے تمام یہ رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری بھی کچھ کر لے۔ لیکن حدیث شریف کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی چند آدمیوں کا نام خاص کر کے ذکر آیا ہے جو سنا بھی ہوگا، اور ایک مرتبہ مختصر سے تذکرہ بھی کر دیتے ہیں کہ ان کو ان مہینوں میں سے بھی، اور شعبان ہو یا شب قدر کی رات ہو، کسی رات میں بھی ان کو نہیں بخشا جاتا ہے، اور رمضان آئے یا شعبان آئے تو ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے، سود کھانے والا ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، کینہ رکھنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کے نافرمان ہوتا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، اور چغلخو اور غیبت کرنے والا، ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننے والا۔ آج کل تو نوجوانوں کے لیے ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا ہے، وہ اوپر اٹھانا بہت مشکل پڑ جاتا ہے، لیکن ارادہ کرے تو مشکل نہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ارادہ نہیں کریں گے کہ آج جمعہ کا دن ہے مسجد میں آنا ہے تو نہیں آنا ہوگا، ارادہ کرنے سے ٹائم نکلے گا، بھی غسل بھی کریں گے، آ بھی جائیں گے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹخنے کے اوپر کپڑا پہننے کے لیے ارادہ کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حل نکال دیں گے، ہو جائے گا۔ تو بتاتے ہیں شب قدر یا شب برات کی رات بھی آ جائے اور یہ متبرک مہینہ اور راتیں بھی آ جائے، لیکن ٹخنے کے نیچے کپڑے پہننے والوں کو اللہ رب العزت ان راتوں میں بھی بخشتے نہیں اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول بھی نہیں فرماتے۔ تو کیا ہو جائے کہ شب برات کی جو گزشتہ رات چلی گئی تھی، ہم کو نہیں دیا، فیصلہ ہو گیا ہے 1 سال کے لیے، اس سال ہو سکتا ہے کہ ہم انتقال بھی کر لیں، لیکن اس متبرک جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے اس کے اندر ہم کچھ تیاری بھی کر لیں، اس کی وجہ سے پہلے تیار ہو جائے اور ان تمام گناہ کبائر جو کرنے والے ہیں تمام سے توبہ کر لے۔ گناہ صغائر جو ہوتا ہے وہ اعمال سے معاف ہو جاتا ہے، نماز سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ آئندہ جمعہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے لیے تمام گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ گناہ صغائر ہے، اعمال سے گناہ صغائر چھوٹے گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن گناہ کبائر جو بڑا گناہ ہے توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ اللہ بھی توبہ سے بھی معاف نہیں فرماتے، بلکہ جس کا حق ہے، چاہے منہ سے کچھ حق اس کا آپ نے دبا کے رکھا یا کوئی مال سے کچھ کسی چیز سے ہو، اس کے پاس سے معاف کروانا ہوگا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت بھی
توبہ کرنے سے معاف نہیں کرتے ہیں، تو ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ کے تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندو مجھ کو چھوڑ کر کے تم کہاں بھاگ رہے ہو، لوگ کیا جاؤ، میں تو کریم معبود ہوں، میں تو بخش دوں گا۔ کسی کا ایک لڑکا ہار جاتا ہے تو اشتہار تک پتا ہے کہ فلاں صفت کا لڑکا ہے، اس کا بولنے کا انداز یہ ہے اور اس کا چہرہ ایسا ہے یہ ہے، اور نیچے دے دیتے ہیں فون نمبر کے، اس سے رابطہ کرے کسی جگہ اگر پتہ چل جائے، اور نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ اگر کچھ اس کو یہ اشتہار مل جائے تو وہ آ جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے لیے اس طرح کے اشتہار دیے ہے قرآن کریم کے اندر، اور فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو میری امید سے ناامید نہیں ہونا ہے، جتنے بھی پہاڑ کی بلندی کے معنی بھی گناہ لے کے آ جاؤ تو میں تمام کے تمام بچنے کے لیے میں راضی ہوں۔ صحرا کے اندر ایک چلتا ہے اور سارا سامان لے کر چلتا ہے صبر کا، لیکن درمیان میں نیند آنے کی وجہ سے، تکان کی وجہ سے سو جاتا ہے، اٹھ کر کے دیکھتا ہے نہ سواری ہے نہ ساز و سامان ہے، ایسے ہی بالکل بے سہارا پڑتا ہوا دیکھ کر کے نیند میں چلا گیا ہے مرنے کے لیے کہ آپ کوئی سہارا نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں ساز و سامان کے اس کے سامنے وہ سواری آ کر کے کھڑا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ ایسے خوشی کی وجہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، آپ میرا معبود ہے۔ اس نے خوشی کے مارے اس کا بھول گیا ہے اور کہہ دیا کہ اے اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے، لیکن اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن خوشی کا اتنا اس کے اندر بلندی ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی اس کے اندر تمیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ سے معافی چاہ کر توبہ کر کے میرے پاس آ جائے تو میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ رب العزت معافی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آئندہ جو آنے والا مہینے ہیں تمام کی فضیلت کے اندر ہم شریک ہو جائے۔ ٹائم بتایا ختم ہو گیا، بس ابھی تو دین باقی ہے، بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔